بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کی غرض و غایت. غرض کہتے ہیں ما لأجلہ الفعل، یعنی جس شے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے. ما لأجلہ الفعل، پھر اس کام پر جو شے مرتب ہوتی ہے اس کو غایت کہا جاتا ہے. بس اگر وہ مرتب ہونے والی شے آدمی کے منشا اور مقصود کے مطابق ہے تو وہ غرض بھی ہے اور غایت بھی، اور اگر ترتب منشا کے خلاف ہو تو اس کی غایت یعنی نتیجہ تو کہا جائے گا لیکن غرض نہیں کہا جائے گا. لہذا غرض خاص اور غایت عام ہوئی. غرض خاص اور غایت عام ہوئی. جیسے تاجر حصول نفع کے لیے تجارت کرتا ہے، پھر اس تجارت پر کبھی نفع مرتب ہوتا ہے اور کبھی نقصان، تو اس نقصان کو غایت تو کہیں گے لیکن غرض نہیں کہہ سکتے. اس نقصان کو کیا کہیں گے کہ نفع کی غرض سے تجارت شروع کی مگر غایت میں نفع نہیں ہو سکا، نقصان ہوا. تو غرض تو نفع ہے مگر نقصان ہوا تو غایت میں کیا ہوا، اس کو نقصان ہو گیا. تو نقصان ہو گیا لیکن نقصان کا قصد اور ارادہ نہیں تھا. ہمارے زمانے میں ایک عجیب مثال ابھی سے ذہن میں آئی کہ ہمارے زمانے میں جو گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ پیتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں پر عجیب منشا ہے. ان کو معلوم ہے کہ اس کا نقصان ہے، اس سے بیماری ہوتی ہے، اس کے بعد بھی پیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرض و غایت دونوں ان کے سامنے کیا ہے، بین ہے، نقصان. اس کے باوجود اس کو پیتے ہیں. تو ان سے بڑا حبنق اور کوئی ہو سکتا نہیں جو اس طرح کی بیکار چیزوں کا کیا ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمباکو کھانے والے کی طرف کچھ لوگ آزو بازو میں کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پہلی غرض ان بشارہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ بخاری شریف کے سبق میں اس کی 3 غرضیں بیان کرتے تھے. کتنی غرضیں بیان کرتے تھے؟ 3. پہلی غرض ان بشارتوں اور دعاؤں کا مصداق بننا جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں وارد ہوئی ہے. کتنی اچھی بات بیان کی حضرت نے. ان بشارتوں اور ان دعاؤں کا مصداق بننا جو احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں وارد ہوئی ہے. اور وہ کون سی احادیث ہے تو اس میں سے بیان بھی کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها فرب حامل فقه غیر فقیہ ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، رواہ الترمذی وابو داود عن زید بن ثابت. امام ترمذی نے اور امام ابو داود نے اس کو حضرت زید بن ثابت کے حوالے سے حدیث سے مرفوع کو بیان کیا، یعنی حدیث سے مرفوع ہے. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها فرب حامل فقه غیر فقیہ ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. اللہ تعالیٰ تر و تازہ اور خوشحال اور سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو میری بات کو سنے اور پھر اس کو محفوظ رکھے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے. اس میں دونوں احتمال ہے کہ جملہ دعائیہ ہو یا جملہ خبریہ. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں تک روایت پہنچانے کا فائدہ بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جن کو روایت پہنچائی جا رہی ہے وہ روایت پہنچانے والے سے زیادہ فہیم اور سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی جن کو پہنچائی گئی وہ ان لوگوں سے زیادہ فہیم اور سمجھدار ہوتے ہیں. جیسے بہت سارے وہ مشائخ جن سے امام ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا مگر امام صاحب کو زیادہ اللہ رب العزت نے فقاہت عطا فرمائی، تو آپ نے اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے کے اندر میں حدیث کے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا فقہا اور محدثین کوفہ میں. تو سلیمان اعمش جو مدار الاسانید
بارہا ان کا نام آتا رہے گا ہر جگہ پر. تو سلیمان اعمش ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو امام صاحب کے شاگرد نے کہا کہ بھائی تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا، چلو امام صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں. امام صاحب کے سبق میں بیٹھو بھی سمجھ میں آئی، تو ان کو امام صاحب کے پاس لے گیا. امام صاحب کے درس میں بیٹھے، اتفاق سے جس حدیث کے بارے میں ان کو پریشانی تھی اسی کو امام صاحب سمجھا رہے تھے. امام صاحب کا جب سبق ختم ہوا تو اعمش کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے نحن الصیادلۃ وانتم الاطباء، کہ ہم محدثین تو سیادلہ ہے، اطباء تو تم فقہا ہو. کیا بات صحیح ہے؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دوا کون سی ہے، کیا ہے، مگر یہ دوا کہاں کام آ سکتی ہے یہ ڈاکٹر بتاتا ہے. کہا یہ حدیث کیا ہے، کیسی ہے، یہ ہم بتا سکتے ہیں، مگر اس حدیث سے کیا کیا مسائل نکل سکتے ہیں یہ فقہا کر سکتے ہیں. تو کہا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء. انہوں نے اعتراف کیا کہ بھئی فقیہ کے فقہ کے بغیر تو کام چلے والے نہیں. متن کو صحیح سمجھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے آپ نے معجزاتی طور پر پہلے ہی اس بات کی کیا کر دی تھی، بشارت اور خبر دے دی تھی. اور ایک روایت میں ہے فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ، یعنی جن کو روایت پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں حدیث کو بنسبت سننے والے ہیں. اب جیسے حضرات محدثین نے، حضرات صحابہ نے بیان کر دیا، حضرات تابعین نے بیان کیا، مگر حضرات تابعین کا طبقہ جب آیا تو انہوں نے ان کو لکھنا شروع کیا اور کتابیں لکھی. قرن ثالث آئی تو انہوں نے صرف احادیث صحیحہ کے مجموعے کو تیار کیا اور کتاب لکھی الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. تو صرف صحیح کو جمع کر دیا. پھر اس کے بعد کام چلتے رہے. کسی نے جمع الجوامع لکھی، کسی نے معجم الطبرانی الاوسط الکبیر الصغیر لکھی، یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں ابھی بھی کام رکا نہیں، کام چل ہی رہا ہے، کام رکا نہیں. ایک محدث تھے مکہ مکرمہ میں، ضیاء العاظمی کا، نو مسلم، اسلام قبول کیا، ہندو مذہب سے اسلام میں داخل ہوئے. پھر اس کے بعد مکہ میں جا کر ام الجامع ام القرا کے اندر تعلیم حاصل کی، حدیث کی، اور محدث بنے. کیا بنے؟ میرے فون پر ان سے بات ہوئی اور میرا ارادہ تھا کہ ان سے مدینہ جاؤں گا تو ملوں گا، لیکن بڑی عمر ہو چکی تھی ان کی. میرے مدینہ جانے سے پہلے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو میری ملاقات نہیں ہو سکی. البتہ ان سے میری فون پر میں نے اجازت حدیث وغیرہ لی. تو انہوں نے کتاب لکھی الجامع الشامل للحدیث، الجامع الکامل للحدیث الصحیح الشامل، الجامع الکامل للحدیث الصحیح الشامل. کتنی جلدوں میں؟ 20 جلدوں میں. اور احادیث متصلہ کو جمع کرنے کی کوشش کی ایک ہی آدمی نے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو کتنے سال لگے اس میں؟ کہا تقریباً 30-40 سال لگے. مدینہ میں ان کا انتقال ہوا، مدینہ میں دفن ہوئے ایسے آدمی جو ہندو ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. انسان کی اپنی طلب، بڑے مشقت اٹھائی انہوں نے. ان کی پوری زندگی پڑھی میں نے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو کس طریقے سے ان کو ستایا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، مار ڈالنے کی کوشش کی گئی، مگر کسی طریقے سے وہ بچ نکلے اور بچتے بچاتے مکہ مدینہ پہنچے اور محدث بن گئے اور ان مدینہ منورہ کی خاک میں جا کر سو. تو انہوں نے کتاب لکھی. پھر ابھی ہمارے زمانے کے اندر میں شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی سرکردگی کے اندر میں حضرت کی سرپرستی میں 30 سال سے کام چل رہا ہے. ابھی سے نہیں، کتنے سال سے؟ 30 سال سے. ابھی پرسوں مکتبہ تھانویہ والے نے ہندوستان میں اس کو شائع کیا تو میں نے دیکھا تو میں نے ان کو میسج کیا کہ بھئی آپ کے یہاں پر کتنی جلدوں میں شائع ہوا ہے. تو پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چل گیا، وہ فوراً میرے کو فون کرتا ہے، بولے آپ کا بہت دن سے نمبر ڈھونڈ رہا تھا میں، یہ کتاب چھپ رہی ہے. تو میں نے کہا کتنی جلدیں؟ تو کہا ابھی 15 جلدیں آئی ہیں جس میں کتاب الحج تک پہنچے ہیں ابھی. تو میں نے کہا صحیح بات ہے. میں نے کہا میرے حضرت سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے حضرت سے پوچھا تھا
کہ حضرت یہ کہاں تک پہنچے گی؟ حضرت نے کہا کہ 50-60 جلدوں تک جائے گی. تو اس میں کوشش کی ہے 900 اور دوسری تقریباً 4000 حدیث کی کتابوں سے احادیث مرفوعہ کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں ہر کتاب کو سامنے رکھ کر بہت جامع انداز میں کام ہو رہا ہے. تو 15 جلدیں ابھی کتاب الحج تک پہنچے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. کتاب الحج تک پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں 25% کام ہوا ہے، ابھی اور 75% کام ہوگا. کیوں؟ کتاب الحج تک پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، اس کے بعد کتاب الصوم، اور اس کے بعد کتاب الزکات میں کتاب الحج آتی ہے. تو محدثین کے یہاں پر کتاب الحج، تو ابھی تو بہت باقی ہے. تو ابھی وہ 15 جلدیں ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 20-25% ابھی کام ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اور ہم نے ابھی یہاں 15 شائع کی ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ وہاں پر دوسری آگے کی 5 جلدیں بھی شائع ہو چکی ہے، اور اگلی دوسری 5 جلدیں بھی شائع ہونے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے، جانے کے لیے تیار ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ 1-2 سال کے اندر میں یہ کام مکمل شائع ہو کر سامنے آ جائے گا. تو حضور نے فرمایا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعِي، کہ بہت سارے پہنچانے والے پہنچا دیں گے، مگر بعد میں آنے والے ہو سکتا ہے ان سے بھاری ہو. اور ایسا ہی ہے کہ ایک کے بعد ایک. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ان امتی کالمطر الغیث، میری امت کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ لا یدرى اولہ خیر او اوسطہ او آخرہ، نہیں معلوم کہ بارش کا کون سا قطرہ زمین کے لیے مفید ہے، پہلا، درمیانی یا آخری. کہا اس امت میں خیر قیامت تک ختم نہیں ہوگی، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا، وہاں تک کہ اس امت کی خیر کیا ہوتی رہے گی؟ جاری رہے گی. مذکورہ والا حدیث کے ذیل میں بعض علماء نے لکھا ہے ما من رجل يطلب الحديث الا كان على وجهه نضرة، یعنی جو شخص بھی حقیقی معنی میں طالب حدیث ہوتا ہے اس کے چہرے پر رونق اور تر و تازگی کے آثار ہوتے ہیں. واقعتاً صحیح بات ہے. تو فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اہل جنت کے بارے میں ارشاد ہے تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. اللہ اکبر، قرآن کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا اس کو. اور اگر کسی طالب حدیث میں صفت نہ پائی جائے تو اس کو اس کی طلب کی کمی پر محمول کیا جائے گا، یا یہ کہ اس کی طلب صادق نہیں ہے. اس لیے حدیث کی طلب صادق ہو تو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر میک اپ کے اللہ نور چہرے پر ادا کرتا ہے، اگر صدق نیت اور خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کو کیا کیا جاوے؟ حاصل کیا جاوے. آج کل میک اپ کا شوق زیادہ ہے نا لوگوں کو. اسی طرح سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے جس میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، رواہ الترمذی وابن حبان فی صحیح، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں. اور کثرت سے درود پڑھنے کا موقع کس کو ملتا ہے؟ حدیث پڑھنے پڑھانے والے. حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو کثرت سے درود پڑھنے کا کیا ملتا ہے؟ موقع ملتا ہے. تو حضور فرمائے قیامت کے دن یہ لوگ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے. تو اللہ کے رسول کا تقرب چاہیے تو آدمی کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اور آسان طریقہ ہے کہ جب بھی سبق کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ہمارے فقہا کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض فقہا کا کہنا ہے کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ کہہ دیا تو چل جائے گا، اور بعض فقہا کا کہنا ہے کہ نہیں، حضور نے بخیل کا ہے اس آدمی کو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جاوے اور وہ درود نہ بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو کہا آمین. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا. تو کہا میں جب اپنے ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر جبریل کہنے لگے کہ لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. حضرت شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، بلکہ کہتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے کہا قل آمین، آمین کہو آپ. یعنی ایک تو جبریل کی بد دعا، اوپر سے حضور کی آمین.
کہا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک رہا نہیں۔ پھر کہا دوسرا قدم میں نے جب اوپر بڑا چڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اس پر لعنت ہو۔ تو کہا آمین، کہا قل آمین، جبریل نے کہا کہ آمین کہو آپ۔ پھر آگے کہا جس شخص نے رمضان مبارک کا مہینہ پا لیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا اس پر لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ میں اس لیے اس کو التزام کے ساتھ درس حدیث کے دوران، ابھی سال شروع ہو رہا ہے، 1 مہینہ تو ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی اکثر وقت باقی ہے، تو آدمی التزام کرے کہ درود شریف جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، لا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں کیا تیری زبان کس جانے والی ہے۔ اور اتنا بڑا مقام حضور فرما رہے کہ ان اول الناس بیوم القیامہ، قیامت کے دن وہ لوگ میرے سے سب سے نزدیک ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے کیا کرے، درود بھیجے۔ تو یہ 8-9 مہینے سے زیادہ کوئی آپ کو زندگی میں ایسا موقع آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا جس میں آپ اتنا کثرت سے درود کیا کر سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ اللہ توفیق پر رحمت فرمائے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بیان صریح ہے اس بات کا کہ بروز محشر سب سے زیادہ قریب قرب نبوی اصحاب حدیث ہی کو حاصل ہوگا، اس لیے کہ کثرت صلات کے ساتھ یہی حضرات موصوف ہوتے ہیں۔ انہی حضرات کو صلاۃ و سلام پڑھنے اور لکھنے کی سب سے زیادہ نوبت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے کہا کہ وہ لوگ میرے خلیفہ ہیں جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور نے کہا یہ میرے خلفاء ہیں جو میرے فرامین کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حدیث سے شغف رکھنے والے کو اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ دعائے رحمت بھی فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت اور سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ دعائیں اور بشارتیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہے، ان کا مصداق بننے کے لیے ہم علم حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میں اس کو مطالعہ کر آگے بھی ایسے ہی بتا سکتا تھا، لیکن ہمارے بڑے بزرگ گزرے تو میں نے اسی لیے اس کو میں لے کر آیا کہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں، کیونکہ حضرت کے الفاظ بھی بڑے جٹے تلے ہیں۔ میں بتاتا تھا آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا۔ تو جاننا چاہیے کہ طالب حدیث کو اپنے فضائل سن کر جو احادیث بالا میں ذکر کیے گئے ہیں مغرور اور اپنے بارے میں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ، جب بھی حضرت ہمارے شیخ کہے تو کیا سمجھنے کا؟ حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے رأس المحدثین تھے، اس لیے کہ جہاں ہمارے یہاں پر ہمارے طبقے میں شیخ الحدیث کہا جاوے تو سیدھا مبادرت ہمارا ذہن کہاں کرتا ہے؟ حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ ساری عمر اشتغال بالحدیث، کتب حدیث کے شروع کے تصنیف و تالیف میں گزری، مگر اس کے باوجود مقدمہ لامع الدراری، یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات ہیں، اس کا مقدمہ حضرت نے لکھا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاگرد تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو آپ ہو بہو لکھ لیتے تھے، ایک کلمہ نہیں، ایک کلمی بھی نہیں چھوڑتی، ایسے سریع الکتابات تھے کہ حضرت پڑھاتے تھے تو حضرت اس کو فوراً کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی کو جمع کیا تو وہ کتاب وجود میں آئی، ترمذی کی لامع الدراری شرح جامع الترمذی۔ اس کے مقدمے میں مراتب اہل حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں نحن لسنا بمحدثین، جس نے پوری زندگی حدیث کا کام کیا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ نحن لسنا بمحدثین۔ یہاں تو ایک آدھ کتاب پڑھاتے ہوئے تو لکھنا شروع کر دیتے ہیں محدث کبیر، محدث پتہ نہیں کیا، خاتم المحدثین، اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے لوگ فی الواقع محدث نہیں ہیں، محدث کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، محض اشتغال بالحدیث کی وجہ سے عرفاً محدث کہا جاتا ہے، یعنی لوگ ہمیں محدث کہہ دیتے ہیں ورنہ ہم محدث نہیں۔ من تواضع للہ
رفعہ اللہ، اسی لیے اللہ نے اتنا بلند کیا کہ ان کا نام ہی شیخ الحدیث ہو گیا۔ دراصل ہم مبتدئین ہیں، کیا فرمایا حضرت نے؟ دراصل ہم مبتدئین، یعنی حدیث کے میدان میں ابھی تو ہم پاپا کھیل رہے ہیں، پاپا پگلی کھیل رہے ہیں، ابھی تو بالکل آغاز ہے ہمارا۔ دوسری غرض یہ ہے کہ دین اور شریعت کا مدار قرآن پاک پر ہے، اور قرآن پاک میں اصول بیان کیے گئے ہیں، جزئیات کی تفصیل اور تشریح اس میں نہیں، اور حدیث پاک قرآن کریم اور اس کے مجملات کی تشریح ہے۔ لہذا حدیث پاک کے بغیر نہ صحیح معنی میں فہم قرآن حاصل ہو سکتا ہے اور نہ اس پر صحیح عمل ممکن ہو سکتا ہے۔ بس فہم قرآن اور عمل بالقرآن کے لیے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، یہ نیت کریں۔ کیا بولیں گے؟ فہم قرآن اور عمل بالقرآن کے لیے ہم حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تیسری غرض، جیسے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ چکی کاٹ فرمایا کرتے تھے، ہم سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہر شخص آپ کی محبت کا دعوے دار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہوئے، اور محب کو محبوب کی ہر ادا اور اس کی ہر بات پسند ہوتی ہے۔ یہ احادیث طیبہ آپ ہی کے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں ہیں، بس آپ کی محبت حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کو مقتضی ہے، اور محبوب کے کلام سے لطف اندوز ہونا خود ایک مستقل غرض ہے۔ من احب شیئا اکثر من ذکرہ مقولہ مشہور ہے۔ چوتھی غرض، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے، علم حدیث پڑھنے کی غرض معرفت کیفیت الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت کیفیت الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامل اور آپ کے نقش قدم پر کیسے چلا جائے اس کا طریقہ معلوم ہو، اس لیے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اس نیت سے اور اس ارادے اور اس غرض کے ساتھ ہم کو حدیث پڑھنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں، یعنی استاد محترم حضرت مولانا عاقل صاحب، کہ یہ غرض صاحب مشکات کے کلام سے جو خطبہ مشکات میں مستفاد ہوتی ہے، اور اسی مضمون کو صاحب مفتاح السعادہ نے اس طرح لکھا ہے: التحلی بالآداب النبویہ والتوقی عما یکرہہ وینہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اور جو چیزیں آپ کو ناپسند تھی ان سے بچنا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نے یہ بات کہی، حضرت مولانا امیر اللہ صاحب نے، ان کے استاد انہوں نے یہ بات کہی، اور میں کہتا ہوں کہ مشکات اور مفتاح السعادہ کے امام تغری بردی مفتاح السعادہ کے مصنف ہے، کہا ان لوگوں نے جو لکھا ہے وہ کہا کہ التحلی بالآداب النبویہ والتوقی عما یکرہہ وینہا، حضور نے جن چیزوں کو اختیار کیا، جو اخلاق اور آداب آپ کے تھے، وہ آداب ہمارے اندر بھی، وہ اخلاق ہمارے اندر بھی آئے، اور جن چیزوں سے آپ نے پرہیز کیا آپ بچے، اور بچنے کی تلقین کی ان چیزوں سے ہم بھی بچے۔ کہا یہ غرض ہونی چاہیے حدیث کو پڑھنے کی۔ پانچویں غرض وہ ہے جو صاحب منہل نے لکھی ہے: الاحتراز عن الخطأ في الانتساب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الاحتراز عن الخطأ في الانتساب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کے غلط انتساب ہونے سے محفوظ رہنا۔ حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط سی چیز کو منسوب نہ کریں۔ ہمارے طلباء، یہ دورے اور مشکات کے طلباء تقریر کی کتابوں سے تقریر یاد کرتے ہیں، کچھ بھی ٹھوکم ٹاک حدیث بیان کرتے ہو تقریر کی کتابوں میں، اطلبوا العلم ولو کان بالسین، حدیث میں کوئی حدیث نہیں۔ تو اگر آپ طالب حدیث ہیں، اگر کوئی حدیث وہاں پر آ رہی ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ بھئی یہ حدیث بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ حدیث نہیں ہے تو آپ اس کو نکال دیں اپنی کتاب میں سے۔ ہر رات وہ یابی تھوڑی بیان کیا جاتا ہے، حاطب اللیل نہیں کہ بننا چاہیے آدمی کو۔ حاطب اللیل کا مطلب رات میں لکڑی چننے والا، تو رات میں جو لکڑی چنے گا وہ ساتھ میں سانپ بھی لے لے گا، تو ایسے آدمی کو حاطب اللیل کہتے ہیں۔
کہ رات میں لکڑی چننے والا جو بغیر تحقیق کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور کوئی تحقیق نہیں اور ایسے بیان کرنا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے. تو لہذا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی کو فرماتے ہیں اس کو اچھی طرح محدثین ہی سمجھ سکتے ہیں. حدیث اور غیر حدیث، کلام رسول اور کلام غیر رسول میں امتیاز وہی حضرات کر سکتے ہیں جو فن حدیث سے واقف ہو. چھٹی غرض، علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر فن کی ایک تاثیر ہوتی ہے. جیسا کہ مثلا منطق کی تاثیر بکواس یعنی قدرت علی الکلام ہے. حضرت نے عجیب لکھا ہے، منطق کی تاثیر بکواس یعنی قدرت علی الکلام ہے، یعنی آدمی سلیقے سے کلام کرتا ہے. جو بھی کلام ہو نہیں بھی اچھا ہوگا لیکن کرے گا سلیقے سے. کیوں؟ لأنہ یعرف المنطق، اس لیے کہ وہ منطق کیا کرتا ہے، جانتا ہے. اسی طرح اگر صحیح معنی میں اخلاص اور محبت کے ساتھ حدیث پاک میں مشغول ہو جائے تو اس سے طالب حدیث میں شان صحابیت پیدا ہوگی. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی احادیث اور صحبت سے اور طرز عمل کو دیکھنے ہی سے صحابہ بنے ہیں. صحابہ کیسے بنے؟ آپ کی باتوں کو سن کر، آپ کو دیکھ کر، آپ کی ادا کو اختیار کر کر، اور وہی ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. اور طالب حدیث بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احوال اور اوصاف اور اقوال کے مطالعے اور اس کی چھان بین میں لگا رہتا ہے. پھر کیسے ان سے متاثر نہ ہوگا؟ گویا طالب حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. طالب حدیث، اسی لیے بعض حضرات نے لکھا ہے، بعض محدثین نے، کہ درس حدیث میں آدمی بیٹھے تو یہ سمجھ کر بیٹھے کہ وہ اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھا ہے. کیوں کہ بات کتاب میں سے استاد بیان کر رہا ہے، مگر بات کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ درس حدیث اور حلقہ درس حدیث دراصل حلقہ درس نبوی. جیسے صحابہ وہاں بیٹھتے، کہا کہ یہی شرف اللہ ہم سب کو کیا کر رہا ہے، عطا فرما رہا ہے. اور یہ ہمارے بر صغیر کے علماء، طلباء اور مدارس کے پڑھنے پڑھانے والے یہ اس وقت روئے زمین کے سب سے خوش نصیب لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ صحاح ستہ اور احادیث کی کتابوں کو اس طرح سے پڑھانے کا رواج صرف ہمارے یہاں پر ہے، ورنہ دنیا میں کہیں پر نہیں. دنیا میں کہیں پر نہیں. مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے محدثین سے میں ملا ہوں، جب ان کو کہے ہم نے صحاح ستہ پڑھی، صحاح ستہ پڑھاتے تو وہ تعجب ہوتا ہے کہ آج بھی روئے زمین پر ایسے خطے پائے جاتے ہیں جہاں پر صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد سے علم حدیث گویا کہ ہندوستان میں منتقل ہو گئے. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کی زیارت کے لیے جب رشید رضا مصر کے بڑے عالم گزرے ہیں، تھوڑے جدت پسند تھے، تو وہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جب دارالعلوم کی زیارت کی اور وہاں کے محدثین سے ملے تو کہنے لگے لولا اخواننا المحدثون الہنود لضاع علم الحدیث، کہ اگر ہمارے ہندوستانی بھائی لوگ علم حدیث پر محنت نہ کرتے تو ہمارے اس آخری دور میں علم حدیث دنیا سے ختم ہو. ایسے زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں جہود جبارہ، حیرت انگیز محنت کی. اور واقعتا ہمارے لوگوں نے علم حدیث پر جو محنت کی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے زمانے سے اس کی نظیر تاریخ میں خال کریں گے. تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ایسے خطے میں پیدا کیا جہاں پر حدیث کا ولولہ اور حدیث کا غلغلہ اور غرض مشترک تمام علوم دینیہ کے الفوز بسعادت الدارین بیان کی جاتی ہے. جاننا چاہیے کہ ان بیان کردہ اغراض میں کوئی تضاد اور تباین نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سب چیزیں حدیث پاک میں مشغول ہونے کے فوائد اور ثمرات ہیں جو انسان کے حسب حیثیت و صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں. ایک شے کے بہت سارے فوائد اور منافع ہو سکتے ہیں، حدیث کے بے شمار فوائد.